واضح ہوں گی۔ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ اس کو پورے ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب یہ سلسلہ پاکستان 1947 میں بنا اور سیاست کی جو فیلڈ تھی اس کے اندر نظریاتی سیاست تھی، کوئی لیفٹ کا نظریہ تھا، کوئی رائٹ کا نظریہ تھا۔ سیاست میں جو لوگ آتے تھے وہ نظریاتی بنیاد کے اوپر سیاست میں آتے تھے۔ جو بھی لوگ آتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کی کوئی نظریاتی اساس ہوتی تھی۔ پھر ہمارے ملک نے مختلف اتار چڑھاؤ دیکھے اور اس میں جو 80 کی دہائی میں اسپیشلی 85 کے بعد جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو سیاست میں نظریاتی لوگوں اور ایک نظریاتی سیاست کی جگہ ایک نئے گروہ نے انٹری ڈالی، اور یہ گروہ وہی تھا جس نے ماشاء اللہ کی گود میں پرورش پائی۔ جب وہ آپ نے سیاست میں سے غیر جماعتی انتخاب کرائے تو آپ نے تو خود ہی اس کے اندر سے نظریات کو نکال دیا، تو اس کی جگہ جو نئے لوگ آئے جنہوں نے نظریاتی کارکن اور نظریاتی سیاست کو پیچھے دھکیلا، اس میں آپ خود ہی جانتے ہیں اس کے جو سرغنہ تھے نواز شریف صاحب، کیسے ان کو جنرل جیلانی لے کے آئے۔ انہوں نے پاکستان میں پھر چھانگا مانگا کی سیاست کا آغاز کیا۔ نواز شریف صاحب کی سیاست کے دو مین جز تھے۔ ان کی ساری سیاست جو ہے نظریات پہ تو ہے نہیں، آج بھی ان سے پوچھ لیں آپ کا نظریہ کیا ہے تو آپ کو دنیا جہاں کی باتیں کریں گے، نہیں بتا سکتے کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو سیاست ہے اس کے دو جز ہیں۔ ایک پیسہ، جس نے سیاست میں چھانگا مانگا کلچر کو انٹروڈیوس کیا، اور اس کے لیے مجھے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ، ہمارے اس ملک کی تاریخ شاہد ہے کہ سیاست میں خرید و فروخت کا سلسلہ ان سے بڑھ کے کسی نے نہیں کیا۔ دوسرا جز جو ہے، جو اتنا ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، اور آج میں آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹا بھی شیئر کرتا ہوں، وہ ہے پولیٹیکل پیٹرنیج کا، کہ ایک سرٹن کلاس کی سرپرستی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو کے آپ ایک وہ کلاس جو لوٹ اور پلنڈر کے لیے آتی ہے سیاست میں، وہ کسی نظریے کے لیے نہیں آتی، کسی خدمت، اگر وہ بظاہر کوئی خدمت بھی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مین مقصد اپنے ذاتی فوائد ہیں، جو لوٹ اینڈ پلنڈر کے ہیں کہ حکومتی ریسورس وسائل جو ہیں ان کو لوٹا جائے۔ اور یہ مجموعی طور پر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بالکل وہ ڈیفینیشن ہے جو کسی مافیا کی ہوتی ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے لیے یہی وہ لفظ استعمال کیا تھا، سسیلین مافیا کا۔ تو یہ وہ مافیا ہی ہے جس نے سیاست میں پولیٹیکل پیٹرنیج اور پیسے کا آغاز کیا، اور آج بھی ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں، جس کی تازہ تین مثال آپ نے لاہور میں دیکھی کہ ان کی صاحبزادی ایک ایسے ہی سیاسی سرپرستی میں پلے ہوئے مافیا کے گھر پہ کھڑے ہو کے حکومتی کارندوں کو للکار رہی تھی، ریٹ آف اسٹیٹ کو للکار رہی تھی، اور ثابت کر رہی تھی کہ ہم اسی لوٹ اور کھسوٹ کی سیاست کو جاری رکھیں گے، اور ہماری آگے دوسری اور تیسری جنریشن بھی یہی سیاست کرے گی، نظریات کی سیاست نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیے اپوزیشن کیا ایک تصویر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، پینٹ کر رہی ہے کہ جی ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ہے، بڑا اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا ان چوروں سے حکومتی وسائل کو جو لوٹا گیا ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی جو رونا دھونا ہے یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ جو ڈیٹا ہے، ہم نے آپ سے پہلے بھی ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ صرف پنجاب میں 210 ارب روپے سے زائد ریکوری ہوئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں۔ 210 ارب کی ریکوری میں سے میں آج آپ سے 36 لوگوں کے نام شیئر کرتا ہوں، ان کی ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی یہ آپ کو EPI ڈی والے پورا اس کا ایک شیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بالکل 36 پولیٹیشین ہیں، سب کا تعلق اللہ کے فضل سے PMLN سے ہے۔ اس پوری ریکوری کے سلسلے میں جو ریاستی
وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور یہ صرف ایک ہے. ابھی جو باقی کرپشن ہے، باقی لوٹ کسوٹ ہے، باقی جو کک بیکس اینڈ کمیشن ہے، وہ قصہ الگ ہے. یہ صرف اور صرف جو سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال یا سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، یہ اس کی ایک ڈیٹیل ہے. اور اس میں یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. میں یہ کہوں گا ان کو آپ یہ پیپرز دے دیں ساروں کو تاکہ ان کے پاس ڈیٹیلز بھی آ جائیں. تو سب سے پہلے تو اس میں جو سرغنہ ہیں، میں پہلے بھی آپ سے ان کا ڈیٹا شیئر کر چکا ہوں. کھوکر برادران جو ہیں پنڈی کے، انہوں نے ان کے اوپر اس وقت کوئی 3 FIRs ہیں جو صرف قبضے کی مد میں ہیں. 1025 کنال اسٹیٹ لینڈ انہوں نے شیخو پورہ میں اس پہ غیر قانونی قبضہ کیا، وہ 7 کروڑ مالیت کی ہے. 2/2021 ان کے اوپر FIR درج ہے. 45 کنال جو ان کے اندر بڑا عالی شان محل بنا ہوا تھا، اس میں ابھی پرائیویٹ لوگوں کی زمین کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ساری اس کے اوپر پروسیڈنگز چل رہی ہیں، جوڈیشل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. لیکن جو سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، جو ثابت ہو گیا اور ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ثابت کرنے کے بعد اس کا قبضہ لیا، ریٹریو کیا، وہ 1.5 ارب مالیت کی ہے جو ان سے ریٹریو کی گئی ہے، جس کے اوپر مریم کو بڑی شدید تکلیف ہوئی تھی کیونکہ اگلوں نے ایڈوانس میں سونے کے تاج پہنائے ہوئے ہیں اور آج ان کو پیٹرنیج ختم ہو گئی ہے. اسی طرح سے 2 ماہ پہلے ان سے 80 کنال 4 مرلہ زمین جو ہے، جو انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے نام ٹرانسفر کروائی ہوئی تھی، وہ بھی ریٹریو کروائی گئی ہے، جس کی مالیت 3 ارب روپے کی ہے. ابھی 2-3 ان کے چھوٹے اور بھی کیسز ہیں. ایک اور ہیں نارا برادرز، یہ بھی PMLN کے ہیں. انہوں نے 267 کنال 1 مرلہ زمین جو ہے ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے 10 کروڑ روپے کی، اور 2.5 کروڑ روپیہ ان کے اوپر تاوان لگایا گیا ہے کہ جو آپ نے اس زمانے میں یہ ساری زمین استعمال کی، اس کی آپ کو سرکار کی بھرپائی کرنی ہے. پھر خرم دستگیر صاحب کی فیملی ہے، انہوں نے تقریباً 9.25 کروڑ روپے کی تو زمین تھی جو GT روڈ کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر CNG پمپ اور پیٹرول اسٹیشن لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر ابھی ایک پبلک پارک بنا دیا گیا ہے، وہ ان سے ریٹریو کی گئی ہے. آج بھی انہوں نے 3.7 کروڑ روپیہ تاوان کی مد میں دینا ہے، اس کے اوپر بھی ان کے اوپر کارروائی بھی ہو رہی ہے، FIR بھی درج ہے، لیکن 9.25 کروڑ روپے کی زمین ریٹریو کرا کے وہاں پہ پبلک پارک بنا دیا ہے. پورے گجرانوالہ کے لوگ اس کے شاہد ہیں. اسی طرح سے ان کی ایک اور کمرشل لینڈ ہے جو سدما کے ساتھ انہوں نے سرکاری زمین 1 کنال قابض ہوئے تھے، وہ تقریباً 6 کروڑ روپے کی زمین ہے، وہ بھی ان سے ریٹریو کرا لی گئی ہے. اور کل ملا کے بھی 5.5 کروڑ روپیہ تاوان کی مد میں ان سے وصول کرنا ہے، جس کی کارروائی کی جا رہی ہے اور FIR بھی درج ہے ان کے اوپر. اس کے بعد چودھری تنویر صاحب ہیں، ابھی سینیٹر ہیں شاید کچھ دن، اور 7 ارب روپے کی بے نامی پراپرٹی ان سے ریٹریو کرائی گئی ہے. ابھی ایک اور 27 کنال کی جو سرکاری پراپرٹی تھی پنڈی میں، اس کے اندر ایک پرائیویٹ اسکول کو کرائے پہ دی ہوئی تھی اور پتہ نہیں 20 یا 25 لاکھ روپے اس کا کرایہ بھی لے رہے تھے. وہ سرکار کی زمین کے اوپر تھی، سرکار کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اس کے اندر ایک اسکول بنا کے کرائے پہ دیا ہوا تھا. وہ تقریباً 1 ارب روپے کی زمین ہے، وہ ان سے ریٹریو کر لی گئی ہے. پھر دوسرے ارستو ہیں دانیال عزیز صاحب، ان کے والد کے نام کے اوپر 2400 کنال زمین چک نمبر 170/172 NB سرگودا میں سرکار کی زمین ان سے برآمد کرائی گئی ہے. یہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی زمین ہے، اور ابھی بھی انہوں نے تقریباً 4.8 کروڑ روپیہ جو تاوان ہے، جو اس کا کرایہ بنتا ہے، اس کی مد میں ادا کرنا ہے. پھر جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ بھی بڑے چیختے چلاتے ہیں، لیکن یہ کارنامے ہیں ان کے کہ 8 کنال 2 مرلے انہوں نے میاں فلور مل کے اندر سرکار کی زمین دبائی ہوئی تھی، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. ایک اسی طرح سے انلیگل ویگن اڈا شیخو پورہ میں بنایا ہوا تھا، وہ ختم کرایا گیا ہے، وہ ریٹریو کرایا گیا ہے. 30 کنال 16 مرلے اسٹیٹ لینڈ میاں پیپر مل اور بورڈ مل کے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ تھا، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. ابھی اس وقت ان کا ایک پلازا بھی ہے جو ہائی وے کی لینڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک سٹے ہے، تو ہم اس کے اوپر لیگل کارروائی کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ان سے واگزار کروایا جائے گا. پھر ایک اور صاحب ہیں احسان اللہ باجوہ صاحب ہیں، یہ بھی ایک سابق MNA ہیں یا MPA ہیں PMLN کے. 664 کنال سرکاری زمین 7.25 ارب روپے کی اس کے اوپر قابض تھے، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. یہ بڑی لمبی طویل لسٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو وہاں پہ بھی دی گئی ہے.
اور بہت سارے لوگوں کے نام ہیں یہاں پہ. کوئی اشرف بٹ صاحب ہیں، یہ فرنٹ مین ہیں سہیل شوکت بٹ کے جو MP ہیں نون لیگ کے. ان سے تقریباً ایک انلیگل پیٹرول پمپ کے اوپر قبضہ تھا 7 مرلہ زمین کے اوپر، وہ ان سے بازیاب کروایا گیا ہے. اسی طرح سے ایک مظہر رشید صاحب ہیں نون لیگ کے MP ہیں، ان سے 25 ایکڑ جو ہے اوقاف کی زمین کے اوپر قابض تھے، اور تقریباً یہ کوئی 3.7 کروڑ روپے کی مالیت کی زمین ہے جو ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. میر بادشاہ کیسرانی ہیں، ان سے 33,000 کنال زمین کے اوپر وہ قابض ہیں، جس میں سے 10,000 کنال زمین ریٹریو کرا لی گئی ہے، اور یہ جو کل مالیت جس کے اوپر وہ قابض ہیں وہ تقریباً 1 ارب روپے کی زرعی زمین بنتی ہے جو ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. اسی طرح سے ایک اعجاز احمد صاحب ہیں، وہ تقریباً 1732 کنال کی زمین کے اوپر قابض ہیں، تقریباً 50 کروڑ روپے کی زمین ہے جس کا وہ بھی سٹے ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو ریموو کروا کے ان سے ریٹریو کرائیں گے. پھر اس طرح سے یہ گورچانی صاحب ہیں، شیر علی خان گورچانی، 7,560 کنال فارسٹ کی لینڈ ہے، جنگلات کی زمین ہے، اس کے اوپر قابض تھے، اور اس میں سے تقریباً 1200 کنال زمین جو ہے وہ ریٹریو کرا لی ہے، باقی کے اوپر کارروائی جاری ہے. یہ 1.25 ارب روپے کی زمین بنتی ہے، اور یہ بڑی طویل لسٹ ہے. اس میں بڑے بڑے ان کے جناب نامور لوگ ہیں. عابد شیر علی صاحب ہیں، ان سے تقریباً 2 ارب روپے کی زمین ریٹریو کروائی گئی ہے 11 ایکڑ اسٹیٹ لینڈ جنگ روڈ کے اوپر، جس کو انہوں نے ڈیولپ کر کے آگے ایک ٹاؤن بنا کے بیچ رہے تھے، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. اسی طرح سے یہ اس میں جاوید ہاشمی صاحب کے سن ان لا بھی ہیں، ان سے تقریباً یہ 60 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ جو دربار مخدوم عبدالرشید کے ساتھ ملکات کی اوقاف کی زمین تھی اور اس کے اوپر کاغذ تھے، وہ بھی ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے. اور مائزہ حمید صاحبہ ہیں، ان کے شوہر جو ہیں 70 ایکڑ زمین جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی، اس کے اوپر سن 2015 سے قابض ہیں، وہ بھی ان سے ریٹریو کروائی جا رہی ہے. یہ تقریباً 10 کروڑ سے زائد کی زمین ہے. اب یہ وہ ساری ڈیٹیل ہے، یہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے. یہ 36، ابھی یہ بڑی طویل لسٹ ہے، ابھی تو میں آپ کے ساتھ 36 جو ان کے ستارے ہیں یا تارے ہیں کے آنکھوں کے، ان کا ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جتنی چیخ و پکار ہے، یہ جتنی آہوزاری ہے، اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے اس کی، یہ ان کی وہ ساری ہے. اگر آپ میں اس کو یہ دیکھیں تو یہ جو ٹوٹل، اگر آپ اس کی سمری دیکھیں آخر میں جا کے، تو یہ جو ان لوگوں سے دیکھیے کس طرح سے اس کی آپ پوری ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کوئی اس کے اندر ایگریکلچر لینڈ استعمال ہے، کمرشل دکانیں بنا دی، انلیگل پلازاز بنا دیے، مارکیز لگا دی، انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی، پیٹرول پمپ، سنیماز، ساری وہ چیز. اور یہ جو ٹوٹل ابھی یہ آخری سلائیڈ لگا دیں، یہ صرف 36 لوگوں کا ڈیٹا ہے جن سے تقریباً 24 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے اور 8,085 ایکڑ زمین ہے. اور یہ چیزیں ان سے ریٹریو کر لی گئی ہیں اور یہ قومی خزانے میں ساری چیزیں جمع کرا دی گئی ہیں. اب دیکھیے بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارا کیا پرپز ہے یہ ساری ڈرائیو کرنے کا، مقصد کیا ہے؟ حکومت کا مقصد ہے کہ یہ تمام جو ریسورسز، جو چیزیں لوٹی گئی ہیں، اور ان کو میں کہوں گا یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہم نے بڑی تیزی سے ان سے برآمد کرا لیا ہے. ابھی تو ان سے اور بڑی بھرپائی ہونی ہے. ان کی جو باقی کرپشن کی چیزیں ہیں جہاں پہ کرمنل آفینسز چل کے عدالتوں اس کے بعد ان سے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوگا. لیکن یہ جو ریٹریول کر رہے ہیں، حکومت کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کا مقصد ہے کہ ہم اپنے ریسورسز واپس لیں اور ان ریسورسز کے ساتھ پھر عوامی فلاح کے جو کام ہے جو حکومت ڈیلیور کرنا چاہتی ہے وہ کرے. جس طرح سے ایک ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کوریج ہر شہری کے پاس. دیکھیے سرکاری مد میں اگر آپ کو جتنے مرضی اسپتالوں میں بھجوا دیا جائے، وہاں پہ اگر اچھی فیسلٹی نہیں ہوگی، دوا نہیں ہوگی، پوری دنیا کے پاس یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہی اس کا حل ہے. KP میں اللہ کے فضل سے یہ تقریباً لاگو ہو چکا ہے. پنجاب میں بھی اس فرائیڈے کو پرائم منسٹر صاحب نے سائیوال سے اس کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ود ان اے ایئر یہ پورے پنجاب میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ہوگی کہ ہر شخص کے پاس وہ ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنا علاج کروا سکے. اس طرح سے اور ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، سکولز ہیں جن کے اوپر یہ سارا پیسہ خرچ ہو سکے گا. اور یہ جو دیکھیے 210 ارب یہ اس کا ہم دیکھ رہے تھے جو بجٹ ہے،
یہ اگر یہی ریسورسز اگر ہم لگا دیں تو ہم بڑے آسانی سے انشاءاللہ پورے پنجاب کو ہیلتھ کوریج دے سکتے ہیں. تو یہ ہے مقصد حکومت کا. حکومت کوئی آپ کے ساتھ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, آپ جتنی مرضی اپنی سیاست کریں, لیکن آپ کی سیاست تو ہے ہی اپنے ذاتی مفاد کی. اچھا یہ تو ہو گیا حکومت کا کیا مقصد ہے. اب آپ آ جائیے یہ پوری پی ڈی ایم کا کیا مقصد ہے. پی ڈی ایم کا اصل مقصد تھا سیلف ڈیفense, ذاتی مفاد کا تحفظ. اور یہ تو انہوں نے ہم سے خود اپنی نیگوسیشن میں جب وہ ہو رہی تھی لیجسلیشن کے لیے تو اس کے اندر تو انہوں نے خود یہ قبولا کہ جی آپ کیسی بات کرتے ہیں, یہ تو ہمارے اپنے سیلف ڈیفenس کی بات ہے. اب جو بڑے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, بڑے چاہتے ہیں این آر او, جس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی, پوری وہ 34 شکیں جو نیب کے 38 شکوں میں سے تبدیلی چاہتے تھے. اور جو باقی ان کے ساتھ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ اس اپنے جو ذاتی مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے یہ اتنے عرصے میں اس پولیٹیکل کلاس نے جو قبضے کیے ہوئے تھے اور ریسورسز کو لوٹا ہوا تھا, عام آدمی کا بس کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی ریسورس کے اوپر قبضہ کر لے. تو ان کا مقصد ہے کہ بیسیکلی وہ اپنی ان چیزوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی اس میں تعریف کرنا چاہوں گا اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کی, چیف منسٹر پنجاب کی, ان کی سول ایڈمنسٹریشن کی, اور اسپیشلی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی, کیونکہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں, 2.5 سالوں میں جب سے ہم آئے ہیں. اس میں یہ جتنی ریکوریز ہیں اور جو جس قسم کا وگر انہوں نے دکھایا ہے, اور سملرلی ایڈمنسٹریشن بھی ان کے ساتھ ہے, ورنہ آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ ملی بھگتیں ہوتی ہیں کہ کوئی آپ کرنا بھی چاہیں تو نیچے سے میل ملاپ ہو جاتا ہے, کبھی ایک رکاوٹ آڑے آ جاتی ہے, کبھی دوسری. اور یہ کام آسان نہیں تھا, اس میں بہت رکاوٹیں آئی, بہت چیزیں آڑے آئی, لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے پنجاب میں, انہوں نے اس پہ ایک کسی طریقے سے سمجھوتا نہیں کیا اور اس ڈرائیو کو کنٹینیو رکھا. تو انشاءاللہ یہ ڈرائیو جاری رہے گی اور اب یہ آگے بڑھے گی. یہ تو 36 لوگ ہیں, ابھی تو ان کے بہت سارے لوگوں سے چیزیں نکالنی ہیں, اور اس میں عوام بھی بھرپور حصہ لے, کیونکہ ہم نے رپورٹ کرپشن ایپ بھی پنجاب میں ایک لانچ کی ہوئی ہے جس میں لوگ خود سے رپورٹ کر سکتے ہیں اگر ان کی نظر میں کچھ کہیں پہ بھی اس طرح سے غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی سرکاری املاک کے اوپر قبضہ ہوا ہے. اب دیکھیے 2 چیزیں تھیں, میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ نواز شریف کی سیاست کے بیسیکلی 2 جز تھے. ایک تھا پیسے کی سیاست, دوسری ہے یہ قبضے مافیا کی سیاست. قبضے مافیا کا تو یہ دیکھ لیں جو حال ہو رہا ہے, اور ان کی چیخیں اگلے انشاءاللہ جتنے سال ہیں ہمارے 3 سال اس میں بھی چلتی رہیں گی, اور انشاءاللہ اگر عوام نے الیکٹ کیا تو اس سے اگلے 5 سال بھی چلتی رہیں گی, ان سے ریٹریول کا سلسلہ جاری رہے گا. دوسرا جو تھا پیسے کی سیاست. اب ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں یہ سینٹ کا ہے کہ اوپن شو آف ہینڈ کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا جگہ ہے جہاں پہ یہ ساری پیسے کی سیاست ہوتی ہے. اب حکومت نے اپنا ایک ریفرنس, صدارتی ریفرنس بھی بھیجا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, یہ جو ریفرنس بھیجا ہوا ہے ایڈوائزری میں کہ یا تو سپریم کورٹ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کر دے اور یہ تھرو سمپل لیجسلیشن اوپن ووٹنگ ہو سکے. دوسرا, حکومت آلریڈی ٹیبل کر چکی ہے, جمعے کو وہ بل بھی آ گیا ہے اسمبلی کے سامنے. اب یہ موقع ہے کہ یہ اب جماعتیں آ کے بتائیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے. اگر تو ان کا نظریہ صحیح نظریاتی سیاست ہے تو اس سے بڑی اپرچونٹی نہیں مل سکتی, کیونکہ عمران خان سے زیادہ دل گردے والا لیڈر کبھی نہیں ملنا جو خود اپنی حکومت میں آ کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ میں بل ٹیبل کر رہا ہوں, آئیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, بڑا سمپل بل ہے, اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے, 1 لائنر بل ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے, اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر آپ ووٹ کر دیں. آ کے بتائیں نا, عوام کو بتائیں, جن کا ووٹ لے کے آپ آئے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ اس کی مخالفت اگر کریں گے, پہلی تو بات ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کریں گے تو کیوں کریں گے. تو یہ جو پیسے کی چھانگا مانگا کی سیاست تھی اور یہ قبضے کی اور لوٹ گسوٹ کی سیاست تھی, اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے یہ کیا کرتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ایک اور بڑے فن خان تھے سیاست کے اندر, بڑے نظریاتی, خواجہ آصف صاحب, ان کے بھی جو سوسائٹی کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تھا, آج سیالکوٹ میں بھی ایک آپریشن ہو رہا ہے جہاں پہ ایک غیر قانونی پلازا میں تعمیر کرایا تھا, وہ بھی کرایا جا رہا ہے. ابھی وہ والے پیسے ادھر ایڈ نہیں ہوئے, وہ بھی انشاءاللہ ایڈ ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا.
سر شہزاد صاحب دو پہلو ہیں آپ کی پریس کانفرنس کے، ایک قبضہ مافیا، دوسرا سینٹ الیکشن کی آپ نے بات کی. قبضہ مافیا میں اس لسٹ میں 5 نومبر پر نیل بخاری صاحب کا نام ہے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینیٹر ہیں، آپ نے ان کا نام اسکپ کیا. نہیں وہ تو نام تو اس میں 36 ہیں تو میں سارے بات سن لیں. اچھا دوسرا جو لوگ قبضہ مافیا کے آپ نے نام لیے ان میں سے کچھ آپ کی جماعت کے ساتھ بھی رہے، آپ کی اتحادی جماعت مسلم لیگ آپ کا بہت اہم حصہ رہے، بلکہ ان کی کچھ رشتے اور کچھ ان کے ابھی بھی ان کے ساتھ وابستگیاں ہیں. دوسرا میرا تیسرا یہ کہ سینیٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آیا آپ بھی امیدوار ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی امیدوار ہیں. ویسے ایک کوشچن ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ جو ہمارا ایک پورا یہ ڈرائیو ہے اس کے اندر دے آر نو فیورٹس، نہ ہی کوئی ٹارگٹ ہے، بڑا سمپل اور پلین ہے. جہاں جہاں سرکاری املاک کے اوپر قبضہ ہے یا کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کو ریٹریو کرنا ہے، کیونکہ وہ ریاست کی چیز ہے. اب چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہے، میرے خیال آپ نے خود ہی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان میں سے بہت سارے نام ہیں جو کسی کے رشتہ دار ہیں یا جو بے شک ان کی رشتہ داریاں ہوں گی، لیکن قانون کے مطابق ان کے ساتھ کارروائی کر رہے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے، یہ چیزیں اس طرح سے آسان نہیں ہے، اس میں 2-2.5 سال بھی لگے ہیں. تو وہ کیا ہوا ہے، پورا ایک پروسیس گزرا ہے، عدالتوں سے گزرے ہیں، اس چیزوں کو ثابت کیا ہے. یہ جو قبضے والے ہوتے ہیں انہوں نے تو جعلی کاغذ بنائے ہوتے ہیں، ان کی بھی پوری ثابت کیا ہے، پیچھے سے جتنا اس کا ریکارڈ ہے ان کے سامنے رکھ کے تو بالکل ثابت کر دیا. باقی جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ انشاءاللہ دیکھیے ابھی تو نیکسٹ ویک میں 2 بڑی اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو دوبارہ سے چیف جسٹس صاحب واپس آ گئے، ان کی وہ آئی تھنک منگل کو لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہیئرنگ ہوگی. انشاءاللہ ہو سکتا ہے عدالت سے ریلیف مل جائے اوپن بیلٹ کے لیے. اسمبلی میں بھی بل آ چکا ہے، اگر اپوزیشن جماعتیں اس کے اوپر آتی ہیں اور ایک اصولی موقف اپناتی ہیں اس کو ووٹ دینے کا، تو یہ تو 2/3 میجورٹی ایک لمحے میں پاس ہو جائے گا، تو وہ بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. جہاں تک آپ نے امیدواری کی بات کی ہے، یہ دیکھیے پارٹی کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ابھی تو کوئی سلسلہ اس طرح سے بنا نہیں ہے، جو پارٹی کے ہوں گے. جیسا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بتایا کہ 8,85 ایکڑ یہ الگ ہے اور 24 بلین الگ ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈرائیو چل رہی ہے ابھی تھانہ بنی گالہ میں کلیم خان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے دہشت گردی کے دفعات کے تحت، کیا وہ بھی اسی کمپین کا حصہ ہے؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو 8,000 ایکڑ ہے یہ بیسیکلی اسی کی یہ جو زمین ہے وہ ریٹریول ہے، یہ وہ والا فگر ہے. اس کے اندر جو اگر آپ اس کو سپلٹ کریں گے تو اس کے اندر جو تاوان کی رقم ہے جو کچھ سے وصول ہو چکی ہے اور کچھ سے بھی وصول ہونی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں وہ پینل رینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے لیے لفظ اردو کا قانون میں تاوان کا ہے. اور دوسرا جو FIR کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ایک کرمنل FIR ہے، اور یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی ہے، جس طرح میرے بھائی نے بڑا صحیح اشارہ کیا تھا کہ وہ دوسری جو زمین تھی نیر بخاری صاحب جی قابض تھے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کے اوپر، تو وہ بھی ریٹریو کروائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اگر کوئی بھی گروپ ہے چاہے اس کا کسی سے بھی تعلق ہوگا تو اس کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا، بیکاز وہی جیسے میں نے کہا کہ فیورٹس کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ. آپ سر یہ فرما دیجیے کہ سینٹ جو اوپن بیلٹ کا وہ ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، جبکہ آئین میں تو بالکل واضح ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب، وزیر اعلیٰ کا انتخاب یہ اوپن بیلٹ پہ ہوگا، باقی تمام سیکرٹ ہوں گے. یہ تو بالکل واضح ہے، سپریم کورٹ بھی اس میں کیا کرے گی وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور دوسرا مبینہ طور پر جو سینٹ کے الیکشن میں پاکستان یا KPK میں سنا ہے کہ وہاں پر MPs نے مبینہ طور پر دوسری قسط بھی لے لی ہے، تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اگر ان کے وہ آپ نے سوچا ہے کہ سپریم کورٹ سے معاملہ پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے، پارلیمنٹ میں معاملہ حل نہیں ہوتا، تو اس کا کیا سبب کریں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کیا کریں گے، اور یہ جو باتیں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اللہ کے فضل سے واحد جماعت ہے جو آلریڈی ثابت کر چکی ہے. 20 سے زائد اپنے MPs کو نکالا گیا تھا اور ان کو پورا چارج شیٹ کیا گیا تھا پارٹی کے اندر، جن کے اوپر پچھلے الیکشن میں یہ چیز سامنے آئی تھی. اور اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے حکومت اپنی اور پارٹی پاکستان تحریک انصاف پوری کوشش ہے کہ یہ جو سیاست کے اندر جو پیسہ لایا ہے نواز شریف، اس کو ختم کیا جائے اور ایک نظریات کی سیاست ہونی چاہیے اور اصول کی سیاست ہونی چاہیے. اس کے لیے جو سپریم کورٹ سے ہم اوپینین مانگ رہے ہیں وہ اس طرح سے مطلب یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بڑے ٹھوس دلائل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس شک کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کے تحت یہ سمپل لیجسلیشن سے، یعنی کہ الیکشن کا جو لا ہے اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ہم چونکہ اس میں کلیئرٹی چاہتے ہیں تو اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں کہ وہ اپنی اس میں رائے کا اظہار کریں اگر وہ سمجھتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم نے مثال دی ہے انڈیا میں بھی سملر آئینی شک تھی اور اس کے اندر
کورٹ کے ہی ڈیسیجن سے یہ پھر اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. لیکن بالفرض اگر سپریم کورٹ ایگری نہیں کرتی، یہ ٹائملی فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی اس میں آرگیومنٹس چلنے ہیں، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ بھی ٹیبل کر دیا ہے، وہ کمیٹی سے آ کے وہ ٹیبل ہو گیا ہے. تو ابھی نیکسٹ ویک میں اگر اپوزیشن جماعتیں چاہیں اور اس میں ساتھ ہوں، کیونکہ دیکھیں پہلی سمپل سی بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہونی چاہیے. بڑا ایک سمپل سا سوال ہے کہ جی چونکہ خفیہ رائے دہی میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے اور ہماری پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ یہ اوپن بیلٹ ہو. اگر اوپن ہو جائے گا تو وہ چارجز ختم ہو جائیں گی. تو اب اس کے اوپر اگر اپوزیشن ساتھ نہیں چلتی تو پھر ان کو عوام کو اپنی وجہ بتانی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خرید و فروخت میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اگر وہ ان کا یہ کردار ہے تو کم از کم عوام کے سامنے تو آنا چاہیے. کہ جتنا ٹائم سپریم کورٹ میں لگا اور یہ ریفرنسز وغیرہ میں، اتنے ٹائم میں اپوزیشن سے کنسلٹیشن ہو جاتی تو کنسنسی سے بل آ جاتا 16 فرائیڈے کے اوپر. یہ دوسرا جو اوورسیز والا ہے اس میں ایک اور آن دیا جا رہا ہے کہ فیصل واڈا کو جانے کے لیے لایا. اچھا یہ ہوتا ہے. دیکھیے اپوزیشن جو فرما رہی ہے یہ کہ جی یہ اگر اتنی دیر ہم سے بات کرتے، دیکھیے ہم نے جب بھی ان سے بات کی ہے انفارچونیٹلی ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، NRO. وہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے یہ تو خود ہی انہوں نے فرما دیا تھا کہ جی ہم ان سے اب بند دروازوں میں بات نہیں کریں گے، تو ہم کھلے ایوان میں لے آئے ہیں بل. ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر آ کے پوری اپوزیشن اپنی دلائل دے، آ کے نیشنل اسمبلی میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، بتائیں ان کی کیا لاجک ہے، کس بات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، لاجک کیا ہے اس کے پیچھے، آ کے بتا دیں. اس میں کنسلٹیشن ہم نے ان سے کیا کرنی ہے؟ کنسلٹیشن تو یہی ہے کہ ساڈے کیس بند کر دو، تو وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو عمران خان کبھی بھی نہیں کرے گا. دوسرا جو آپ نے سوال سوری کیا تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی اوورسیز پاکستانی والا. دیکھیے وہ تو بل ہی الگ ہے، یہ دو الگ بل ہیں. ایک بڑا سمپل ہے سینٹ کا اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، اور وہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. پرسن اسپیسیفک بل تو اس دن بھی نیشنل اسمبلی کی کارروائی اگر آپ نے دیکھی ہو تو جمعرات والے دن یا بدھ والے دن وہ ایک اور بل لے کے آئے اور بڑے فخر سے تقریر کر رہے ہیں کہ یہ بل ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی وجہ سے لے کے آئے ہیں نارکوٹکس کے لا میں امینڈ کرنے کے لیے. پرسن اسپیسیفک بل، تو یہ تو کوئی پرسن اسپیسیفک بل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سپورٹ ہے اوورسیز پاکستانی سے. اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری اکانومی کے اندر. ہمیں کوئی باہر سے اتنی امداد نہیں ملتی جتنی ہمیں ریمیٹنسز کی صورت میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملتی ہے، کیونکہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں اور وہ جو بھی بیرون ملک کماتے ہیں وہ اپنے ملک واپس بیچتے ہیں. وہ ہماری ترقی میں شامل ہوتے ہیں. اگر وہ ہماری ترقی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو ان کے پولیٹیکل رائٹس بھی تو ملنی چاہیے، ریپرزنٹیشن بھی ملنی چاہیے. یہ تو ہمارے منشور کا وعدہ ہے. کیا ہم نے منشور میں بھی سوچا ہوا تھا کسی بندے کے لیے ہم نے بل لانا ہے؟ تو اب چونکہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کہ سینٹ کے اوپن بیلٹ کو اپوز کرے، تو اس لیے کبھی ادھر کی ہانک رہے ہیں کبھی ادھر کی ہانک رہے ہیں. باقی ایکسپوز انشاءاللہ یہ ہو رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، پلازے بن جاتے ہیں، مارکیاں بن جاتی ہیں، بڑے بڑے ٹاؤنز بن جاتے ہیں، کیا وہ جو محکمے جن کی سرپرستی میں یہ کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ان کو بھی سزا اور جزا کے پروسیس سے گزارا جائے؟ جی یہ سر بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، کیونکہ یہ پہلی تو بات ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک سرکاری مال ان کے ساتھ شامل نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر جو ڈاکومنٹس کی فالسیفیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ جس نے بھی قبضہ کیا ہوتا ہے اس نے کچھ جعلی قسم کے ڈاکومنٹس تو بنائے ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو سارا یہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ہر شخص کے آگے اس کے ایک FIR کا نام بھی لکھا ہوا ہے جو کہ اینٹی کرپشن کی FIR ہے. اینٹی کرپشن کی جو FIR ہوتی ہے وہ بیسیکلی سرکاری بندے کے خلاف ہوتی ہے کہ جس وقت یہ قبضہ کیا گیا اس وقت اس تحصیل کا، اس تعلقے کا کون بندہ تھا، ذمہ دار تھا، یہ ڈاکومنٹس کی اگر فالسیفیکیشن ہوئی ہے وہ کون ہے، اور ان سب کے خلاف کارروائی ہو بھی رہی ہے. لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے، لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پورا، اور یہ جتنے اریسٹ وغیرہ ہوئے ہیں وہ سرکاری لوگوں کے ہوئے ہیں. تو وہ پورا پروسیس چلنا ہے. ایک پروسیس تو یہ اسٹیٹ لینڈ ہے، بڑا اچھا قانون ہے، ایک سرکاری زمین ہے، فوری طور پہ سرکار کی زمین واپس آ گئی، ریکوری ہوگی. اب جو یہ غیر قانونی کام ہوا ہے اس کے اوپر پوری کارروائی چلنی ہے. اینٹی کرپشن والے نے FIR دی ہے، اس کے بعد اس کا چلان جمع ہوگا، ٹرائل چلے گا، اور جن بھی لوگوں نے اس میں معاونت فراہم کی ہے یا جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ان کو سزا ملے گی. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جو انشاءاللہ ہو رہا ہے اور ہوگا آگے چل. مطلب یہ
فراہم کی گئی ہے یہ تمام اپوزیشن کے حوالے سے ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو کہ قبضے میں ملوث رہا ہو یا قبضے میں ہو؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ حکومت کو بھی وقت نہیں ملا ان لوگوں کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے؟ اور ان فیوچر کیا پلانز ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف میں بہت سے لوگ شامل ہیں جو کہ دوسری جماعتوں سے آئے تھے اور انہیں جماعتوں سے ان کا تعلق تھا جو قبضہ باقی اس تعلق رکھتی ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے اندر تمام لوگ ہی اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہیں. یہ تو مافیا کی ایک اور بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک مخصوص گروہ یا ایک چھوٹا سا دھڑا اس کے اندر ایسا شامل ہوتا ہے. تو ہم تو ان گندی مچھلیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. اپوزیشن کے اندر بھی بڑے لوگ نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہوں گے لیکن اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے بڑا یہ نادر موقع ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک دفعہ اپنا سوچیں. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ صرف ایک پارٹی کے ہیں تو ایک پارٹی کے نہیں ہیں. میں نے تو آپ سے صرف 36 لوگوں کی چیزیں شیئر کی ہیں. میرا یہ چیلنج ہے کوئی بھی اگر ہمارا حکومت کا بندہ جس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے آپ سامنے لائیے. کسی کو کوئی کسی قسم کی رعایت حاصل نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں کیا یہ ممکن ہے اسپیشلی اتنے آزاد اور خود مختار میڈیا کے ہوتے ہوئے کہ ایک طرف آپ جا رہے ہیں اور دوسرے کو آپ کچھ کر نہ سکیں؟ تو یہ تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ایسے دیکھیں ہم نے تو وہ بھی سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ جہاں کسی کے اوپر کوئی کیس بھی فائل ہوتا ہے تو وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائے. تو یہ سارا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ ایک شفافیت کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چل رہا ہے. اب آخری سوال اچھا سر بتا دیجیے گا کیونکہ آپ کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی ہیں. آج یہ بھی ہو جائے گا کہ 4.5 ارب روپے جو کہ بیرون ملک سے آئے تھے کیونکہ آپ نے کہا تھا یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے پاکستان کو ملنا چاہیے. وہ کس اکاؤنٹ میں آیا ابھی تک کوئی واضح نہیں کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے اس پیسے کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو ایسا کیوں ہے؟ وہ پیسہ کہاں ہے؟ اس کا کیا حساب ہے؟ کس اکاؤنٹ میں وہ آیا؟ یہ کون سے پیسے کی بات کر؟ یہ بیرون ملک سے آیا تھا 4.5 ارب. میرا خیال ہے 4.5 ارب نہیں آیا تھا. آپ ضرور تحقیق ذرا کریں. وہ تقریباً کوئی 30 ارب سے زیادہ رقم ہے اور وہ جو سرکار کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اسی کے اندر وہ جمع ہوا ہے. اور ایسا ہرگز نہیں ہے. جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ جو کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی جب یہ کوئی سول سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کی جتنی تفصیل تھی کہ پیسہ کہاں سے آیا کیا تھا اور کس مد میں تھا وہ تو تھرو پریس ریلیز دے دی گئی تھی. تو وہ باقاعدہ چیزیں ساری پبلک ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپائی گئی ہو. بہت شکریہ.